بات رہی ہے ہمارے میں آپ کی طرف آؤں گی فہیم صاحب. یہ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہی ہیں. کہیں یہ بھی اوپینین ہے کہ جی اس کو پہ سیاست نہ کی جائے, یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ بلیم تو کسی نہ کسی کو طے کرنا ہے کہ کس کی کوتاہی ہے, کس کی ذمہ داری ہے. نامعلوم افراد کے خلاف تو نہیں ایف آئی آر ہونی چاہیے اس کیس میں. شکریہ ماریہ. دیکھیے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں کو سیاست کرنا چاہیے, اسی سے سرکار پہ ارباب اقتدار کے اوپر پریشر پڑتا ہے تاکہ نئی چیزیں اور جو حقیقت ہے اس تک آپ پہنچ سکیں. آپ ڈاکٹر سمیہ سے بات کر رہی تھیں. دیکھیے کانکریٹ یہ جو تقریباً 250 سے 300 ڈگری پہ بریک کرنا شروع کر جاتی ہے, 500 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر کمپلیٹلی کولیپس کر جاتی ہے. اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں تو سارے فلورز ایک دوسرے کے اوپر نیچے بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے اتنی شدید اس میں آگ تھی, یا آگ کی جو ایکسٹینٹ تھی کہ اس نے کانکریٹ کو, تو آج آپ ڈی این اے تلاش کرنے جائیں گے وہاں تو فائر ہوا ہی نہیں, چیزیں انسنریٹ ہو گئی. تو ایک طرف تو یہ ہے. اچھا دیکھیے دوسری طرف بڑی عجیب و غریب بات ہے, اس بات پہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ دروازے بند تھے یا کھلے تھے. پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں اصولاً 9 بجے شاپنگ سینٹرز یا اس طرح کے جو ہیں وہ بند کر دیے جانے چاہیے, ایک سرکاری ٹائم ہے. اچھا اس کے بعد ہوتا یہ کہ چونکہ لوگ کم ہو جاتے ہیں اور ہیروئنچی چور یہ وہ انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو عمومی طور پر جو اس طرح کے شاپنگ سینٹرز ہیں ان میں سے لمیٹڈ دروازے کھولے جاتے ہیں اور باقی جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. میری معلومات جو میں نے سائٹ پہ لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں 7-8 دروازے کھلے ہوئے تھے اور کوئی شاید 14 سے 16 ٹوٹل تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب اب یہ تحقیقات میں بھی بلیم گیم ہوگا کہ کس کی فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, کوئی فائر اسکیپس نہیں تھے. پہلے تو ارباب اقتدار یہ بتائیں بھائی ایسا کیوں تھا. اور اس کے علاوہ آج اس محلے میں, اس علاقے میں, صدر کے علاقے میں باقی جو زینب مارکیٹ ہے, دیگر, کیا کوئی سرکار کا نمائندہ ان کے پاس گیا ہے اور اس نے کہا بھائی اپنے حالات ٹھیک کرو, کل کو خدا نہ خواستہ یہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ اگر اسی سے واقعے کو سیکھ کے باقی بلڈنگز جو ہیں ان کے اندر تو فائر اسکیپ اور باقی چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے. مظہر صاحب یہ میں بڑی انٹرسٹنگ اس کے اوپر سیاست دیکھ رہی ہوں. ایک کراچی کے پلازا میں لگنے والی آگ کو خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم سے جوڑا, پیپلز پارٹی اس کو 18ویں ترمیم کو سمجھ رہی ہے کہ انڈر اٹیک آ رہی ہے. یہ تو کلیئرلی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اس کو تو ہم نے گلوبل سیاست پہ وفاق ورسز صوبہ کی ڈیبیٹ پہ کنورٹ کر دیا. تو سیاست کون کر رہا ہے پھر اس ایشو کے اوپر؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایف آئی آر جو ہے اس کا کمپلیننٹ خود ایسوسی ایشن کو ہونا چاہیے تھا. اس ایسوسی ایشن کو ہونا چاہیے تھا جس کی مارکیٹ جل گئی ہے. یہ تو بات کی بات آتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں ایسوسی ایشن انوالو پائی جاتی ہے, نہیں پائی جاتی ہے, ایکس وائی زیڈ, لیکن کیا کمپلیننٹ بننے کی کوئی درخواست ایسوسی ایشن نے دی پولیس کو, اور اگر دی تو اسے انٹرٹین کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ جو حکومت اگر اس میں کمپلیننٹ بن رہی ہے تو حکومت پر تو الزام ہے. جس پر الزام ہے وہ کمپلیننٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو جب ایف آئی آر کا کانٹینٹ پتہ چلے گا تو اندازہ ہو جائے گا. پھر ہمارے یہاں ایف آئی آر کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا وائڈ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے عام طور پہ کیسز میں, اب وہ ہر دکاندار کو اور دیگر لوگوں کو بلانا شروع کر دیں گے اور اس میں پھر دیگر معاملات ہو جائیں گے, اس میں شک کے اظہار کیے جائیں گے. اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہی اکیوز بنا دیا جاتا ہے. اس لیے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے بڑھنا. تو کوئی بھی دکاندار جا کے جس کی دکان جلی ہے وہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے, اس کو ایف آئی آر کٹوانی چاہیے کہ میری دکان جل گئی ہے. اس میں تو یہ ایف آئی آر کی بنیاد ہی بہت فالٹی ہے اور بہت غلط رکھی گئی ہے ایف آئی آر. دوسرا مرحلہ یہ کہ یہ اسٹیج نہیں ہے 18ویں ترمیم پہ ڈیبیٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک بات ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو بنیادی طور پہ بیڈ گورننس کا ہے.
یہ ساری ریفلیکشن جو ہے یہ ایک خراب گورننس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے، جو کہ ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو ادارے ہیں، آپ کراچی کا سائز دیکھیں اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنا ایکوپمنٹ آپ کے پاس ہے۔ جس صوبے میں، پورے صوبے میں ایک سرکاری بنز وارڈ ہو، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، کسی میں کوئی پراپر ایکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ بڑا حادثہ ہو جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں ہی نہیں۔ نہ فائر بریگیڈ اس کے لیے تیار ہے، نہ آپ کا سول ڈیفنس کا ادارہ، تو بہتر ہے کہ سول ڈیفنس کے ادارے کو بند کر دیا جائے، ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہ کچھ کام نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یہ الیکٹرک انسپیکٹرز، یہ لیبر انسپیکٹرز، ان اداروں کو بند کر کے کوئی پراپر ادارے بنائے جائیں، کیونکہ یہ صرف اپنے جا کے کمیشن سیٹ کرتے ہیں ان سے۔ یہ ان کی ساری رپورٹس دیکھی جائیں۔ اس تحقیقات کا آغاز ہی ان رپورٹ سے ہونا چاہیے جو ان انسپیکٹرز نے گل پلازا کے حوالے سے مہینوں دیتے رہے ہیں، سالوں دیتے رہے ہیں، وہ کیا رپورٹ دیتے رہے ہیں۔ تو یہ جو سیریس ہے، تو پہلی چیز تو یہ۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو کے بارے میں جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، جی ایشو 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہ کرنے کا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ جو وضاحت کر رہے ہیں وہ وضاحت نہیں بنتی، اس لیے کہ وہ یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد پروونشل گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہونا چاہیے۔ آج تک کیا سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہے؟ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ڈیولوشن آف پاور کا ایشو ہے۔ ٹھیک بات ہے، ہاں، کہ آپ نے 18ویں ترمیم تو جو ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے وہ بہت آگے جا کے، اور وہ ایک اور تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیے نا مذہب، کہیں سے نقطہ آغاز تو ہونا ہے۔ کوئکلی